بابر خان غوری کا کہنا ہے کہ فوجی ہو یا سویلین کسی کو بھی غدار قرار دینا صحیح نہیں۔ ملکی اعلیٰ عدالت نے 1999 کے مارشل لاء کو تو جائز قرار دیا مگر ایمرجنسی لگانے پر مشرف کو غدار قرار دے دیا۔ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا گیا۔ فیصلے کے پیرا 66 نے سارے فیصلے کو متنازع کر دیا۔ تفصیلات عامر احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ بابر خان غوری امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں مقامی تنظیم فرینڈ آف کراچی کے تحت مشرف کے ساتھ یکجہتی کے عنوان سے منعقد پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ بابر خان غوری کا کہنا تھا کہ جس شخص نے پاکستان کے لیے 3 جنگیں لڑی اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا، ان کو غدار قرار دینا نہایت ہی غلط ہے۔ مشرف کو سزا دینا مقصد نہیں بلکہ سزا کا مقصد کسی اور کو پیغام دینا مقصود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشرف صاحب کے نہیں، اس ادارے کو میں سمجھتا ہوں اس کی جس کو ہر آدمی اس کا احترام کرتا ہے، جو ہمارے لیے فخر ہے، جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اس پہ یہ دبا لگانے کی کوشش ہے، اس کو جو ہے وہ نیچے دکھانے کی کوشش ہے۔ اس کو عوام کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور ایسے فیصلے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اس موقع پر مشرف کابینہ کے وزیر شمیم صدیقی کا کہنا تھا کہ مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا اور اپنے دور حکومت میں پاکستان کو ترقی کے سفر پر ڈالا۔ مشرف کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے پاکستان کا جس نے نعرہ لگایا اور جس کی اتنی خدمات ہے پاکستان کے لیے، اور جو آرمی چیف بھی پاکستان کا رہا ہو، وہ کیسے اس ملک کا غدار ہو سکتا ہے؟ میں اس سلسلے میں ان کی بہت شدید مذمت کرتا ہوں کہ ان کے لفظ کے ساتھ جو ہے غداری کا الفاظ استعمال کیا جائے۔ تقریر سے فرینڈ آف کراچی کے صدر سلمان رزاقی، شکیل خان اور فرینڈ آف کراچی کے دیگر عہدیداران نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر مشرف کی سزا کے خلاف مذمتی قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی اور یہ قرارداد بطور یادداشت پاکستانی قونصلیٹ میں بھی جمع کرائی جائے گی۔ عامر احمد خان، وائس آف ساؤتھ ایشیا، ہیوسٹن، ٹیکساس۔